عبادت کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ یہ رب کی محبت ہی ہے نا جو اس سے نماز جو ہے نا پڑھاتی ہے، روزہ رکھواتی ہے، صدقہ خیرات کراتی ہے، زکوٰۃ دلاتی ہے۔ وگرنہ بعض اوقات انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یار نماز کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہم سے وضو کرایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اوپر نیچے ہو، سجدے میں جاؤ؟ کیا اس کا فائدہ؟ ہم نے بڑی محنت سے مال کمایا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں قربانی کرو، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، اللہ کہتے ہیں عشر دو، اللہ کہتے ہیں فطرانہ دو۔ کیا فائدہ ہے حج کرنے کا؟ اللہ کہتے ہیں کبھی اس میدان میں جاؤ، کبھی عرفات کے میدان میں جاؤ، کبھی مینا کے میدان میں جاؤ۔ کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا؟ سارا دن جو نا بھوک اور پیاس ہم سے برداشت کرائی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں اتنا پکا اور مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، بس میں نے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، بے شک یہ بات عقل کے مخالف ہی کیوں نہ۔ حالانکہ کوئی بھی عبادت عقل کے مخالف نہیں ہے، ہماری عقل ناقص ہوتی ہے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوتی۔ لیکن اگر کسی ناقص عقل والے انسان کو نہ بھی سمجھ آئے تو مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے یار بے شک عقل کے خلاف ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے۔ وہ رب کی محبت میں اتنا پکا اور سخت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، میرے رب کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے۔ میرے رب کا حکم ہے تم نے صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، عشر دینا ہے، فطرانہ دینا ہے، قربانی کرنی ہے۔ وہ رب کی محبت میں جو ہے کرنے لگ جاتا۔ میرے رب کا حکم ہے کہ تم نے حج کرنا ہے، فلاں میدان میں جانا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں جانا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں یہ کہا جا رہا ہے۔ بے شک عقل کے مخالف ہے، اپنے رب کی محبت پانے کے لیے، اپنے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے جیسے جیسے رب العالمین کا حکم ہوتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن بندہ جو ہوتا ہے اللہ کی محبت میں بڑا پکا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے جو نہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، اللہ کی محبت پانے کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے۔ یہ بھی قربانی کا موسم جو ہے قریب گزرا جی، ہم سب نے قربانی کی، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول کرے۔ وہ قربانی بھی کرتا ہے تو اپنے رب کا حکم سمجھتے ہوئے اس کی محبت پانے کے لیے کرتا ہے۔ وگرنہ دیکھیں نا مغربی لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر ایک یہ بھی اعتراض کیا، یہ کتنے ظالم ہیں، جانور کو زمین کے اوپر لٹا کے اس کی گردن کے اوپر چھری چلا دے، ظلم کی انتہا کہ کسی کو ذبح کر دیا جائے۔ اچھا اللہ کے حکم کو آپ ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں، عقل سے سوچیں یار کتنی ظلم کی بات۔ جس شریعت نے، جس مذہب نے جانور کے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے سے منع کیا، وہی شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اس کی گردن کے اوپر چھری چلائی جائے۔ جس نبی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جانور کے اوپر زیادہ بوجھ نہ لادو، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو، اس کو بھوکا اور پیاسا نہ مرنے دو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کی گردن کے اوپر چھری چلا دے۔ عقل کے خلاف بات ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم آ گیا بے شک ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جس رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی رب کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب بے شک ہماری عقل اس کو تسلیم نہ کرے، ہم نے تو رب کا حکم پورا کیا ہے، اللہ کا حکم ہی ایسے۔ رب کی محبت میں مومن بندہ اتنا پکا سخت ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو
اگر کوئی بات اور اس کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی وہ اپنے رب کی حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے وہ حکم جوں کا توں پورا کرنے کی کوشش کرتا، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے سال کے بعد قربانی کر لی ہے، بڑا موٹا تازہ جانور قربان کیا، بڑا قیمتی جانور قربان کیا، تو وہ غلطی کے اوپر ہے۔ اصل قربانی کا فلسفہ یہ نہیں ہے، اصل قربانی کی روح یہ نہیں ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے رب کی محبت کے اندر انتہا تک پہنچتا ہے، یہ قربانی ہے اصل قربانی۔ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ صرف 10 ذو الحجہ کی قربانی کے اوپر ہی نہیں ٹھہرا رہتا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے قربان ہوتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ اس کا پورا سال جو ہے نا قربانی کے اندر گزرنا چاہیے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ قربانی کے اندر گزرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے جانوروں کو اپنے گھروں کے اندر پالا ہے ان کو اپنے جانوروں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، بعض اوقات ذبح کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو پالا ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، فرصت کے اندر آ کے یہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ناز و نخرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آج اس کو ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا قربان کر رہے ہیں۔ دل تو نہیں مانتا لیکن رب کا حکم ہے۔ بعض جانور پالنے والے اپنے بچوں کی طرح اپنے جانوروں سے پیار کرتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں یہ۔ کس کا جی کرتا ہے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائے؟ جی نہیں کرتا۔ رب کا حکم پانے کے لیے، رب کی محبت پانے کے لیے قربان کرتا ہے۔ جس طرح رب کی محبت کو مقدم سمجھتے ہوئے یہ اپنے محبوب ترین جانور کو، اپنے پالتو جانور کو، اپنے ساتھ کھیلنے والے جانور کو پورا سال جس کی پرورش کی، جس طرح اس کو قربان کر دیا، اسی طرح دل کے اندر آنے والی خواہشات کو، جذبات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو جب تک آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے قربان نہ کر دیں اتنی دیر تک آپ نے قربانی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جس کا پورا سال جو ہے نا قربانی میں گزرتا ہے۔ کس کا جی نہیں کرتا اس کے بعد دولت نہ ہو، سرمایہ نہ ہو؟ فتنے کا دور ہے، ہر بندے کا جی کرتا ہے میرے پاس جو ہے نا وہ زیادہ دولت ہو، سرمایہ ہو، امیر ہو۔ اور ہم میں سے اکثریت کیسی ہوتی ہے، ان کا جی یہ کرتا ہے کہ ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، راتوں راتی ایسے امیر ہو جائے۔ کوئی آئندہ جگاڑ لگے نا، راتوں رات ہم امیر ہو جائے، سرمایہ آ جائے، دولت آ جائے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دولت کو کمانے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، حرام کی کمائی کماتے ہیں، کسی کا مال ہتھیاتے ہیں، کسی کا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو کمانے سے منع تو نہیں کیا، آپ کو تجارت سے منع تو نہیں کیا، جتنی مرضی آپ تجارت کریں، شریعت تو کہتی ہے حرام سے بچو، حرام ذرائع کو اختیار نہ کرو، اپنی آمدن کو، انکم کو، اپنی دولت کو حرام مت بناؤ۔ حلال طریقے سے ایک مومن بندہ جتنا مرضی کما لے، کوئی پابندی نہیں ہے، کمائیں، آپ محنت کریں، جتنی کوئی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی رزق دے گا۔ جو ممانعت ہے شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ حرام سے بچو، بس رزق حلال کماؤ، وافر مقدار میں کماؤ، جتنا مرضی کماؤ، حرام سے بچو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک دفعہ قحط پڑ گیا، اتنا شدید قحط تھا کہ زمین گھاس کے تنکے کو بھی باہر نہیں نکالتی تھی۔
کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کا بوسا تک نہیں، بھوکے جانور بھی جو ہے نا مرنے لگ پڑے۔ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، قحط کے عالم کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غلے کے 100 اونٹ شام کے علاقے سے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلہ ابھی مدینہ کے اندر پہنچا نہیں، تاجر لوگ، وپاری لوگ آ گئے، پتہ چل گیا کہ جو نا غلہ آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدنے کی کوشش کی کہ اس سے خرید لیتے ہیں، غلہ تو ہے کوئی نہیں، مہنگے داموں بیچیں گے، خوب جو ہے نا نفع کمائیں گے، دولت کمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالات سے واقف تھے، پتہ تو تھا مسلمان بھی سارے بندے بلکہ بھوکے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا دو گے؟ کہتے ہیں ڈبل نفع دیں گے، 100 کی چیز 200 روپے میں، 1000 کی چیز 2000 میں، لاکھ کی 2 لاکھ میں، ڈبل نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے نفع۔ اچھا 3 گنا دیں گے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، 4 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجروں نے سمجھا واقعی حالات بہت زیادہ ناگفتہ بھی ہیں، چلو اس سے خرید لیتے ہیں، خرید کے مہنگے داموں جو نہ بیچیں، اور تو کوئی تاجر ہے نہیں، 5 گنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان، مدینہ کے اندر ہم سے بڑا تو وپاری کوئی نہیں، تاجر کوئی نہیں، یہ کون ہے جو 5 گنا سے بھی زیادہ آپ کو نفع دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ہمیں بھی تو بتائیں وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو جو نا اتنا زیادہ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہے، میرا رب ہے جس کا اعلان یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ ایک کے بدلے میں 1 2 5 7 نہیں، پورے 10 گنا ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا اجر دے گا۔ میرے رب کا یہ اعلان ہے 1 کے بدلے میں 10 دوں گا، اور اعلان کر دیا اے تاجرو، اے بیوپار کی جماعت، گواہ رہنا، اللہ بھی گواہ ہے، مدینہ کے اندر جتنے بھی فقراء ہیں یہ 100 کے 100 اونٹ میں عثمان نے ان کے اندر جو ہے نا مفت کے اندر تقسیم کر دیے، مفت کے اندر تقسیم کر دیے۔ اور ہمارے تاجروں کا ماشاءاللہ کیا حال ہے؟ ہمارے تاجروں کی حالت یہ ہے کہ جب سختی کا وقت ہوتا ہے نا تو اپنے سٹور روم اور اپنے گودام جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں، تھوڑی سی اور سختی ہو لے، مارکیٹ کے اندر جس وقت یہ چیز نہیں ملے گی اس وقت جو ہے نا ہم مارکیٹ کے اندر نکالیں گے، خوب نفع کمائیں گے، اپنے من مانی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیچیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، سختیاں مت کیا کرو۔ تاجر لوگ ہمارے لیے سختیاں کرتے ہیں نا، گودام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نکالتے ہی نہیں باہر، بازاروں میں لے کے ہی نہیں آتے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو۔ یہ عثمان کی خاصیت تھی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قحط سالی کے زمانہ کے اندر کما سکتے تھے دولت، لے سکتے تھے نفع، منہ بولی جو ہے نا وہ قیمت جو ہے نا وہ لے سکتے تھے، تاجروں سے 5 گنا جو ہے نا وہ ملتا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر اللہ کی محبت خاطر، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے جو ہے نا مفت لوگوں کے اندر تقسیم کر دی۔ یہ ہے اصل قربانی۔ اصل قربانی یہ ہے کہ جب لوگوں کی ضرورت تھی
اس وقت لوگوں کے اندر اس غلے کو کیا کیا؟ عام کیا۔ لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کیا کرو، سختی والا معاملہ نہ کیا کرو۔ بشرو، خوشخبریاں دیا کرو، لا تنفرو، نفرت نہ دلایا کرو، متنفر نہ کیا کرو۔ آج کل ہمارا وتیرہ ہی ہے، باتیں ہیں ایسی بات کریں کہ دوسرے کی کپڑوں کو آگ لگ جائے۔ انہیں ساری زندگی واسطے وہ منہ ہی وٹا لیا، یہ تو میں بولنا ہی نہیں۔ جدوں بھی یہ بولے نے کم کی گل نہیں کی، گندا ہی بولیا، گند ہی منہ چ کڈیا۔ یہ حسلت ہی ہے پیرا بول بولنا۔ اچھے بول بولا کرے، پیار کے بول بولا کرے، ایسے بول بولا کریں جس سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، پیار کرنے لگ جائیں۔ بشرو لا تنفرو، خوشخبریاں دیا کرو۔ خوشخبری کیسے ہوگی؟ آپ سے پیار کوئی کیسے کرے گا؟ آپ اس کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئیں۔ تے اسی ایک دوجے نے کھو کھو کھانے ہیں، وٹ وٹ کھانے ہیں۔ آسانیاں پیدا کیا کرو، سختیاں نہ کیا کرو، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ آسانیاں تبھی پیدا ہوں گی جس وقت ہم یوں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ اپنا سارا غلہ تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ بوریاں جاڑ جاڑ کے ان بوریوں کو بھی صدقہ خیرات کر دیا، حتیٰ کہ وہ اونٹ 100 کے 100 اونٹ جس کے اوپر لاد کر وہ غلہ شام سے لایا گیا تھا، ان کو کاٹ کاٹ کے ذبح کر کر کے ان کو بھی مسلمان فقراء کے اندر تقسیم کر دی۔ اے جی اصل قربانی۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ جانور قربان کر لیا، 10 ذو الحجہ کے دن بس قربانی ہوگی۔ اصل قربانی کا فلسفہ یہ ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی عجیب حدیث سناؤں۔ میری عادت نہیں ہے خوابیں بیان کرنا، ہم تو خوابوں کے خلاف ہیں، لیکن کچھ خوابیں ایسی سچی ہوتی ہیں جو انبیاء کو آتی ہیں، جو شہداء کو آتی ہیں، جو اصحاب رسول کو آتی ہیں، جن کی خوابوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ وہ سچی خواب منبر و محراب کے اندر بیٹھ کر بیان کرنا بالکل درست۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا بیٹا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن عثمان ابن عفان نے 100 اونٹوں کا غلہ مدینہ کے فقراء کے اندر تقسیم کیا، اسی رات کی بات ہے، مجھے خواب کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے، نہایت ہی خوبصورت جوتا پہنے ہوئے، نہایت ہی خوبصورت چھڑی ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، بڑی تیزی کے اندر آپ کہیں جا رہے ہیں، رکیے نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی کچھ باتیں جو ہے نا وہ کروں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پاس ٹھہرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عثمان نے جو مدینہ کے اندر صدقہ کیا ہے، اللہ کو یہ صدقہ اتنا محبوب ہے کہ اللہ جنت کے اندر عثمان کی شادی کسی حور سے کرا رہے ہیں، میں تو اس کی شادی کے اندر جو ہے نا وہ جا رہا ہوں۔ اے جی اصل قربانی، اصل قربانی جی اپنے مال کو خرچ کرنا غرباء کے اوپر۔ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے 10,000 درہم کا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور میرے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت لی اپنا مال خرچ کر کے؟ آج بھی مدینہ والے اس کنویں سے پانی حاصل کر کے پی رہے ہیں، جام پی رہے ہیں۔ ایسا صدقہ جاریہ حضرت عثمان غنی کا آج تک ثواب مل رہا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک حضرت عثمان غنی کو یہ ثواب ملتا رہے۔ اے جی اصل قربانی، جب میٹھے پانی کا ایک کنواں جس کے اوپر یہودی جو ہے نا وہ مسلط تھا اور میٹھا پانی نہیں تھا، مسلمانوں کو مہنگے داموں بیچا کرتا تھا، اپنا سرمایہ خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اصل قربانی تو یہ ہے نا جی،
جیش الاسرا کے موقع کے اوپر، تبوک کی سرحد کے اوپر جس وقت لڑائی لڑنے کے لیے جانا تھا، تنگی کا زمانہ تھا، وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے اوپر یہی وہ موقع تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر کا سامان لے آئے تھے، عمر فاروق آدھے گھر کا سامان جو ہے نا وہ لے آئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ بما ساز و سامان، 100 گھوڑا جو ہے نا اللہ کے رستے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو ہے نا وہ دیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا 1000 سونے کی اشرفیاں جو ہے نا وہ دی، 5.5 کلو سونا جو ہے نا اللہ کے رستے کے اندر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود کے اندر وہ اشرفیاں لے کر اپنے ہاتھوں کے اوپر الٹتے پلٹتے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان، یہ ہے اصل قربانی، اصل قربانی تو یہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جخذ جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جس نے جیش الاسرہ کے لیے کسی کو تیار کرایا، کسی مجاہد کو تیار کیا، فلہ الجنہ۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ آج بھی مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر، مسجد نبوی کے اندر جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کر آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی خریدی ہوئی۔ میرے نبی کا اعلان تھا، کون ہے جو اس 7 والے پلاٹ کو خرید کر مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے نا ملحق کرتا ہے اور میں محمد کی زبان سے جنت کی بشارت پاتا۔ اے جی اصل قربانی، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ آت المال علی حبہ، آت المال علی حبہ، اپنے مال کو خرچ کرنا اس کی محبت کے باوجود۔ علماء نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، غریبوں پہ اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے اللہ کی محبت میں بڑا پکا ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر آت المال علی حبہ، باوجود اس کے کہ مال اس کو بڑا محبوب ہے، مال محبوب ہونے کے باوجود پھر اللہ کی محبت کے اندر مال خرچ کرتا رہا۔ انسان مال کے اوپر بڑا حریص ہے نا جی، انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے۔ جتنی بڑی عمر ہوتی جائے گی مال کی محبت بڑھتی جائے گی، دل میں آتی جائے گی، اور زیادہ ہوتی جائے گی، اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ لیکن مومن بندہ جو ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومن بندہ اللہ کی محبت میں اتنا پکا ہوتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی محبت پانے کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ کھانا کھلاتا ہے تو اس کی محبت کی خاطر کھلاتا ہے۔ یتیما، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی محبت کی خاطر یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو یہ کھانا کھلاتا ہے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے 10 ذو الحجہ کو قربانی کر دی، بس پورے سال سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ تو ان کے نظریات ہیں۔ 10 محرم والے دن ہم نے سینہ کو بھی کر لی تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو لگا رہتا لگا رہتا لگا رہتا۔ شاید اللہ کو کوئی میری نیکی اور کوئی عمل کو جو ہے نا پسند آ جائے تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے مال کو اپنے رب کی محبت کی خاطر خرچ کرتے رہا کریں، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلایا کریں۔
حدیث مبارکہ کے اندر واقعہ آتا ہے، میرے نبی کے پاس ایک مہمان آ گیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، پریشان ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر پیغام بھیجا، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو لے آئے۔ کسی کے گھر سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ میرے نبی کے گھر کے اندر تو کئی ماہ تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کی مجلس کے اندر اعلان کیا، ہے کوئی اس مہمان کو کھانا کھلانے والا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ گھر میں لے گئے، بی بی صاحبہ سے پوچھا، ہاں بھائی کوئی چیز ہے کھان والی؟ اس نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس صحابی نے کہا بچوں کو تو سلا دے، اور ایسا کرنا جس وقت کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے، چراغ کو درست کرنے کی بہانے اس کو بجھا دینا، تاکہ وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ میزبان جو ہے میرے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا ہے۔ حالانکہ کھانا تو ایک بندے کا ہے، چلو اس کا کچھ بن جائے، میں نہیں کھاؤں گا، ہم بھوک برداشت کر لیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ صبح ہوئی نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات جس مہمان کو جس انداز کے ساتھ تو نے کھانا کھلایا تھا نا، اللہ رب العزت کو تیرا یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ یہ ہے اصل قربانی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ یؤثرون علی انفسہم، خود ضرورت مند ہیں، خود حاجت مند ہیں، لیکن دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا ہوا ہے۔ خود حاجت مند ہے لیکن دوسروں کی حاجت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ خود انسان بھوکا ہو، اپنے بچے بھوکے ہوں، پھر دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، دوسرے سائل کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، آپ کی خادمہ نے آپ کے لیے ایک روٹی پکائی افطاری کے لیے، ایک سائل آ گیا، دے دو اس کو روٹی۔ اچھا اگر اس کو روٹی دے دی نا تو پھر آپ کی افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر بھی دے دو۔ خود ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، لیکن دوسروں کی حاجتوں کو، اور ہاں اسی رجے پجے ہونے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی ہم کسی کے دوسرے کے کام نہیں آتے اور دوسرے کے کھانا کھلانے کی ہم ترغیب نہیں دیتے۔ ہماری اپنی ضروریات سے وافر مقدار میں ہمارے پاس اشیاء ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے، درم دینار ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، لیکن کوئی سائل آ جائے ہم جھڑک کے اس کو باہر نکالتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اما السائل فلا تنہر۔ اصل قربانی یہ ہے کہ آپ ضرورت مند ہوں لیکن دوسروں کی ضرورت کو۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک صحابی جو ہے نا وہ زخمی تھے، پانی مانگ رہے تھے۔ ایک صحابی جو ہے نا اس کو پانی پلانے کے لیے آیا، جب پانی اس کو پیش کیا جانے لگا دوسرے نے مانگ لیا، تیسرے زخمی نے مانگ لیا، چوتھے ہر صحابی کہتا ہے اس کو پہلے پلاؤ، اس کو پہلے پلاؤ، اس کو پہلے پلاؤ۔ ساتویں زخمی کے پاس جس وقت پانی پہنچا وہ مر گیا، شہادت جو ہے نا شہادت کے رتبہ اس نے پا لیا۔ اب یہ دوبارہ جب پیچھے والے کے پاس آیا وہ بھی شہادت کا رتبہ پا گیا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہادت کا رتبہ جو ہے نا پا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود پیاسا ہے، اپنی پیاس کے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پہلے پانی پلا۔ مر گیا ہے، موت کے منہ میں جو ہے نا وہ کھڑا ہے، لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دی ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اصل قربانی یہ ہے جو 10 ذو الحجہ کی محتاج نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ 10 ذو الحجہ جانور ذبح کر لینے کو صرف یہ قربانی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا مال، اس کے اسباب، اس کے اشیاء اللہ کی محبت کے اندر خرچ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی مال خرچ کرتا ہے، کبھی جان خرچ کرتا ہے، کبھی اپنی جان خرچ کرتا ہے، اپنی جان کو جو ہے نا دین کی خاطر لوٹا دیتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا۔
میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کیسر روم کی فوج نے ان کو جو ہے نا قید کر لیا. کیسر روم کے پاس جب اس کو لایا گیا، اس نے کہا میں نے سنا ہے تو محمد رسول اللہ تو خیر مانتے نہیں تھے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں تو محمد کا ساتھی ہے. ہاں میں محمد کا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرے اوپر عیسائیت کو پیش کرتا ہوں، عیسائیت کو قبول کر لے. اس نے کہا مر جانا گوارا ہے، عیسائیت کو قبول نہیں کروں. یہ ہے اصل قربانی. موت کو گلے لگا دوں گا لیکن عیسائیت کو قبول نہیں کروں گا. اس نے کہا عیسائیت کو قبول کر لے، میں تجھے اپنا خاص وزیر بنا دوں گا اور اپنی سلطنت میں تمہیں ایک حصہ دوں گا. وہ صحابی رسول کہتا ہے اگر تو عرب و عجم کی شاہی بھی میرے قدموں پہ لا کے رکھ دینا پھر بھی جو نا عیسائیت کو قبول نہیں کروں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے پھر بھی غداری نہیں کروں گا. یہ ہے اصل قربانی. اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن دین سے غداری نہیں کی، میری نبی کی سنت کے ساتھ غداری نہیں کی. اصل قربانی یہ ہے. اس نے کہا جانتے ہو میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ لٹکا دو اس کو درخت کے تنے کے ساتھ. لٹکایا ہوا ہے، پھر عیسائیت جو نے اس کے اوپر پیش کی. اس نے کہا مار دو لیکن پھر بھی عیسائیت کو قبول نہیں کر. اب اس کے سامنے اس کے دو ساتھیوں کو گرم تیل کے کرا کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ روح ان کی پرواز کر گئی، جسم جو ہے نا ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے نا وہ رہ گیا. اگر تم نے عیسائیت کو قبول نہ کیا تو جو حشر تمہارے ساتھیوں کا ہوا وہی حشر جو نا تمہارا ہوگا. پھر بھی عیسائیت کو قبول نہیں کیا. اپنے جلادوں کو اس نے حکم دیا اس کو جو نا تیل کے کرا کے اندر جو نا وہ ڈال دیا جائے. اب جب لایا گیا وہ رستے کے اندر رونے لگ پڑے. کیسر روم کو بتلایا گیا کہ محمد کا صحابی رو رہا ہے. اس نے سمجھا دل کی کیفیت شاید تبدیل ہو گیا ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگا ہے، اب شاید عیسائیت کو قبول کر لے. پھر جو ہے عیسائیت قبول کی، جو عیسائیت کو جو ہے نا پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا نہیں عیسائیت کو جو ہے نا قبول کروں گا، محمد کے دین کے ساتھ غداری نہیں جو ہے نا کروں گا. اس نے کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں میرے پاس ایک جان ہے، ہائے کاش آج میرے پاس 100 جانیں ہوتی. اللہ کی محبت کی خاطر میں اپنی 100 کی 100 جانیں جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا قربان کر دیں. اے جی اصل قربانی، اصل قربانی یہ ہے جس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ جو ہے نا فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اللہ کے رستے کے اندر مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر اللہ میری جان کو میرے جسم کے اندر دوبارہ لٹا دے، میں پھر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شریک ہوں اور اللہ کے رستے میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اصل قربانی تو یہ ہے. ہم قربانی کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھ سکتے. جس نے اس انداز کے ساتھ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے رستے میں اللہ کی محبت پانے کے لیے خرچ کیا، لٹایا، اس نے قربانی کے فلسفے کو سمجھا. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.